ہمارا جو دشمن ہے، جو مین سٹیٹ ہمارے اگینسٹ فنکشن کر رہی ہے اس وقت، جو اپلیکیشن ہے وہ بھارت کی ہے جی. وی آر دا اونلی چیلنجر اگینسٹ بھارت ان دس ریجن. اور ہمارے بھارت کے ساتھ دیکھیں ایک ہی ہمارا کانفلکٹ ہے، ایشو نہیں میں اس کو کہتا، یہ کانفلکٹ ہے، اور کانفلکٹ ہے کشمیر کا. ہم 60s کا پاکستان دیکھیں، ہم یہی نعرہ لگاتے تھے. ہم جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ دیکھیں، پاکستان حالت جنگ، جنرل مشرف کا دور، پھر اس کے بعد جو سیاسی حکومتیں بھی، اور آج کا دور، ہم حالت جنگ میں ہی ہیں. تو کیا اس سے نکلنا نہیں ہے؟ ایک ہی آئیڈیالوجیکل تھریٹ وہ جس کو سمجھتے ہیں، جس مسلم کنٹری کو، وہ پاکستان. تو اسرائیل وہاں پہ آلویز موجود رہا. شریعت تو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شریعت جس کو وہ شریعت کہتے ہیں which has nothing to do with the Islam. پھر وہ پاکستان کے جو فاٹا ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں، جو فاٹا کے مرجر ہوا اس کو انڈو کر، اور پاکستان فوج کو وہاں سے تو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب وہ پاور میں ہوتے ہیں وہاں کے پولیٹیشینز یا سردار صاحب، تو پھر تو ایوری تھنگ از فائن. جو ہی اپوزیشن میں تو پھر وہی بلوچستان کا. اب 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ چیف منسٹر رہے ہیں. ہر آدمی کا ایک علم ہوتا ہے، ایک دانش ہوتی ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کی ایک کہانی ہوتی ہے. تو وہ کہانی جو ہے، جو جنرل صاحب کی ہے، وہ میں نے آپ کو سنانی ہے. اور میرے لیے، میرے دل میں ان کی بے انتہا عزت ہے. اس کہانی کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب ان کا بیٹا جوان ہوا اور اس نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے فوج میں کمیشن لیا ہے. تو سلام اس باپ کو بھی ہے جس نے اتنی بہادری سے، بے جگری سے جنگ لڑی، اور سلام اس ماں کو بھی ہے. جی ناظرین، السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو خدشات ہیں بین الاقوامی طور پر اور ملکی طور پر بھی، ہمیں جو معاملات درپیش ہیں اس کے حوالے سے کچھ سنجیدہ لوگوں سے سنجیدہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے مہمان ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. میں ان کا بہت فین ہوں، دو وجوہات سے. ایک تو یہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار عموماً بڑی رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں، یہ مختلف اینگل سے مختلف بات کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. دوسرا میں ان کا فین ہوں ایک ذاتی وجہ سے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سارا انٹرویو سننا پڑے گا. آخر میں ہم وہ بات کریں گے. سر، بے انتہا شکریہ آپ تشریف لائے، میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. اچھا سر، سیکیورٹی کے مسائل بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے حملے رک گئے تھے، ایک سٹیج ایسی آئی تھی، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں تواتر آ گیا، تسلسل آ گیا ہے، اور ایک دن میں چار ہم ایسی خوفناک خبریں سن رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمار بھائی دیکھیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت حالت جنگ میں ہے جی. لوگ اس کو دہشت گردی کے لیے خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہ خطرات بڑھ رہے ہیں. میں اس کو تھوڑی سی اگلی سٹیج میں لے جاتا ہوں جی. وی آر ان ٹو دا وار. اور یہ جو ہائبرڈ اور گرے ہائبرڈ کی جو کمبینیشن ہے، گرے ہائبرڈ اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک عام پاکستانی کو سمجھ نہیں آ رہی جی. تو فنڈامنٹل سٹیٹمنٹ میں یہ بنانا چاہوں گا کہ وی آر ان دا وار، اور ایوری سٹیزن آف پاکستان وہ ٹارگٹ ہے اس وار کا، بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان. تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان جو ہے وہ پیپل آف پاکستان ہے. اب وہ ٹارگٹ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے، جو مین سٹیٹ ہمارے اگینسٹ فنکشن کر رہی ہے اس وقت، جو اپلیکیشن ہے وہ بھارت کی ہے جی. اور ان کو، اس کو پھر آپ سپانسر بھی کہہ سکتے ہیں. سپانسر سٹیٹ ہے ایک پراکسی وار کی، اور سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی. اب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ان کا جو ٹیررزم ہے یہ ابھی ان کے انسٹرومنٹ آف پالیسی بن چکا ہے. ہندتوا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن ہے. مودی کی حکومت، مودی کا میڈیا، مودی کی جو ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ اس کی اپلیکیشن ٹرانس انٹرنیشنل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے جی. چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ گرفن سنگھ کا پلان فار مرڈر امریکہ میں ہو، تو ان کی عدالتیں امت شاہ کو، ان کو آلریڈی امپلیکیٹ کر چکی ہیں جی. کینیڈا کی حکومت جو کر چکی ہے، ٹروڈو، بڑا پروناؤنسلی ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سارا پرومنٹلی بتا چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ان کا انسٹرومنٹ بن چکا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ سبڈیو نہیں کر سکے تھرو دی کنونشنل مین، وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک 77 سال سے 80 سال سے ہم جس ایک اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جس کو ہم ماننا ہی نہیں چاہ رہے، جس کی ایگزسٹنس وہ کہتے تھے یہ 8 نہیں تو 10 مہینے بھی نہیں گزارے گی، وہ ایک اتنا لمبا عرصہ پرولونگ کیسے سروائیو کر گئی. تو وی آر دا اونلی چیلنجر اگینسٹ بھارت ان دس ریجن.
اور ہمارے بھارت کے ساتھ دیکھیں ایک ہی ہمارا کانفلکٹ ہے, ایشو نہیں میں اس کو کہتا, یہ کانفلکٹ ہے, اور کانفلکٹ ہے کشمیر کا. دس از دا اونلی انفنشڈ ایجنڈا. اور وی آل نو کہ پاکستان کی جو تکمیل ہے وہ کشمیر کے بغیر مکمل ہی نہیں. تو اس سے دیکھا کہ کنونشنل ڈومین پہ میں اگر 5 دھماکے کرتا ہوں تو یہ قوم آگے سے 8 دھماکے کرتی ہے. میں اگر انکرجنز کرتا ہوں بالا کوٹ میں رات کے اندھیرے میں, اور میں 4 ویپنز وہاں پہ گراتا ہوں اور ان کا ایک کوا اور 2 درخت مارتا ہوں, تو یہ اگلے دن 11 بجے میرے 6 ٹارگٹ لاک کرتے ہیں, انکلوڈنگ دی 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز, سپلائز, اور وہاں پہ سینئر ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. اور پاکستان پہ بے انتہا پریشر بھی رہا. ان کو جس کی ٹیسٹ اپروول تھی, انہوں نے بھی جب پاکستان پہ اس وقت میں جس بالا کوٹ کی میں بات کر رہا ہوں, تو پاکستان پہ بہت پریشر تھا, خاص طور پہ امریکنز کی طرف سے بھی, بہت اور ملکوں کی طرف سے, کہ آپ نہ کریں ایک اس کو. وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ڈیٹرنس, کیونکہ ہم اگر وہ اٹیک نہ کرتے تو ڈیٹرنس کبھی ریگین نہ ہوتی. تو ٹو ریگین دی ڈیٹرنس وہ چیزیں جانی تھی. تو پاکستان نے کلیئر میسیج دیا. اس وقت ایک بات بھی ہوئی کہ یار وہ انڈینز ور لائکلی ٹو کوئی میزائل فائر کرنا چاہتے تھے, تو پاکستان کی طرف سے یہی ان کو میسیج کیا کہ جی وہ 1 کریں گے تو یہاں سے 2 کا جواب جائے گا. یہ میں اس لیے کانٹیکسٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کنونشنل ڈومین میں وہ پاکستان کو نہیں بیٹ کر پا رہے, تو انہوں نے پھر پراکسی اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کیا. اور یہ ریزن ہے. اور یہ دس از ریزن. ایک کوشچن. اچھا سر دیکھیں, یو اسٹارٹڈ دس کنورسیشن ود ون سینٹینس, پاکستان حالت جنگ میں. ہم 60s کا پاکستان دیکھیں, ہم یہی نعرہ لگاتے تھے. ہم جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ دیکھیں, پاکستان حالت جنگ میں. جنرل مشرف کا دور, پھر اس کے بعد جو سیاسی حکومتیں بھی, اور آج کا دور, ہم حالت جنگ میں ہی ہیں. تو کیا اس سے نکلنا نہیں ہے؟ کوئی اس کا پرماننٹ سلوشن ہے, یا دس سچویشن جو آج ایگزسٹ کر رہی ہے کسی طرح پرانی سچویشن سے ڈفرینٹ ہے؟ آج تھوڑی سی پرانی سچویشن سے میں اس کو ڈیفرنٹ کہوں گا جی, کیونکہ جو جنگ کا طریقہ کار ہے وہ بدل گیا ہے. اب پاکستان, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان کیوں ہر دفعہ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. ایک تو ہماری جیو پولیٹکس, پھر ہم ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ ہمیں ہمیشہ, پہلے ہم امریکن کیمپ میں رہے تو رشیا ہمارے نیبرہڈ میں تھا, ہم اس کے ریڈار پہ رہے. اسرائیل کے ریڈار پہ ہم دا اونلی اسٹیٹ, ابھی اسرائیل کے آپ سابقہ وزرائے اعظم کی, وزرائے خارجہ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, ہم وی آل آر اویئر, وہ پاکستان کو ایک ہی آئیڈیالوجیکل تھریٹ وہ جس کو سمجھتے ہیں, جس مسلم کنٹری کو, وہ پاکستان. تو اسرائیل وہاں پہ آلویز موجود رہا. بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اور انفارچونیٹلی میں, افغانستان ہمارا بردر ملک ہے, لیکن میں نے کبھی بھی کابل کو پاکستان فرینڈلی کابل ہم نے ہسٹری میں جو پڑھا ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھا. تو اس کی وجہ سے پھر چائنا کے ساتھ اب ہماری دوستی ہے. تو چائنا کی جو پروگریشن کو چیلنج کرنے کے لیے پاکستان کا جو ٹلٹ کہہ لیں, یا اس کے ساتھ, کیونکہ ٹلٹ ہمارے اس لیے کہ ہمیں اور کہیں سے ہمارے ساتھ بٹریل کی سٹوریز بہت ہوئی ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف. ہم خیر کسی وہ وقت گزر گیا جب ایسٹ لک ویسٹ کی پالیسی, اب تو لک آل اراؤنڈ ہے جی, جہاں پہ بھی آپ کے دوست ہوں گے, ویئر یور انٹرسٹ آر گارڈیڈ, آپ وہاں پہ جائیں. یہ ایک وجہ ہو گئی ہے. پھر افغانستان کا جو اپلیکیشن ہے نا جی, یہ اس نے ہمیں بہت تھرو آؤٹ 79 آنورڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی وی آر ان دا وار بیکاز آف دا افغانستان. پھر کشمیر کا ایشو جو ہے, اس لیے میں کشمیر کو ایشو نہیں کہتا, کشمیر کو ہمیشہ کانفلکٹ کہتا ہوں. اور کانفلکٹ جب تک اس کی ریزولوشن, جسٹ ریزولوشن نہیں ہوگی, یہ ہم پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہیں گے, ٹو بی ویری آنیسٹ. یا تو آپ کشمیر پہ, یہی تو ان کا آبجیکٹیو ہے عمار صاحب, اسی وار کا 2 ہی آبجیکٹیوز ہیں ان کے. ایک تو وہ چاہتے ہیں پاکستان کی پالیسی کیپچولیشن چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر پہ کمپرومائز کر جائیں, ہم اپنے نیوکلیئر پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ نے بصیرت نیشن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آر یو ریڈی ٹو کمپرومائز آن دس, وچ از ناٹ پاسبل. پوائنٹ ٹیکن سر. اب مجھے یہ بتائیے, آپ نے افغان وار کا بھی ذکر کیا, ہم نے بڑے احسانات کیے افغانستان پہ. ہم نے ان کے مہاجرین کو لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں میں بسایا, انہیں شہریتیں بھی دی, اور ہم نے ان کی خاطر دنیا کی سب سے بڑی جنگ بھی لڑی. جب اب کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈانڈے افغانستان سے ملتے ہیں, وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں. تو وہ جنہیں ہمارا احسان مند ہونا چاہیے, وہ اتنے احسان فراموش کیسے ہو گئے؟ مسعود, میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو ڈائنامکس ہیں, یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں, انفارچونیٹلی سب سے پہلے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو پیپل آف افغانستان ہے وہ کبھی بھی میننگ فل طریقے سے پالیسی میکنگ میں نہیں شامل رہے. جو افغانستان کی عوام ہے ان کے ساتھ ہمارے کلچرل وہ ہے, دوستی بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے,
کلچرلی ہم بہت ایک دوسرے کے کلوز ہیں، لیکن جو کابل ہے نا وہ ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ رہا ہے، چاہے وہ مجاہدین نے جب اس میں آئے ہیں، چاہے وہ ابھی طالبان آئے ہیں، یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی رجیمز رہی ہیں. میرے خیال میں 2 یا 3 سال کا ایک عرصہ بیچ میں ایسا تھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ جہاں پہ ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہیں ان کے پاس. تو کابل نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلق. کابل کے جو میں لوگوں کو سمجھتا ہوں، یا جو وار ریلیٹڈ اکانومی ہے نا جی، اس نے ڈومینیٹ کر لی ہے. تو ابھی پریزنٹ جو ماحول ہے وہاں پہ جو طالبان یوز کر رہے ہیں شریعت کے طور پہ، تو وہ ریلیجن کو یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ طالبان جو انہوں نے ایک شریعت آئیڈیالوجی، اور پاور کی ڈائنامکس بھی ایسی ہیں جی. اگر آپ پاور پالیٹکس کو پڑھیں تو جو جنگ ہے نا، بیسیکلی اٹ از آلویز فار دی گریبنگ آف پاور. کبھی وہ آئیڈیالوجیکل شریعت کے ساتھ لڑی جاتی ہے، کبھی وہ اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے لڑی جاتی ہے، کبھی وہ ریلیجس لائنز کے اوپر، جیسے ابھی یہ ریلیجس لائنز کو سامنے رکھ. بٹ ہوتا شریعت ہی ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے پاور میں وہ جانا چاہتے ہیں اور اپنی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. تو کابل کے بیچ میں ان لوگوں پہ اعتبار کرنا، میں نے تو لوگ بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، میں بھی رسپیکٹ کرتا ہوں لوگوں کی، لیکن کچھ ایشوز ہیں جو ہسٹری میں ہوئے ہیں. آپ نے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے مجاہدین بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے پرومسز کیے، پلیجز کی، وہ واپس گئے ہیں تو خانہ جنگی کا شکار ہو گئے. جب باہر کی پاورز آئی ہوتی ہیں افغانستان کے اندر تو یہ کابل میں یونائٹ ہو جاتے ہیں، جو ہی وہ جاتی ہیں تو یہ خانہ جنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر یہ طالبان کا آپ نے دیکھ لیا کہ جو پلیجز انہوں نے دوحہ میں کی ہیں 2021 میں، ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے مکمل نہیں کیا. تو آئی تھنک وار ہیز بیکم دی پالیسی آف انسٹرومنٹ. پھر جو موجودہ حکومت ہے یہ کسی پاپولر ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ تو ہے، طریقے سے تو آئی نہیں ہے جی. یا آپ کہیں کہ جی یہ ریپرزنٹیٹیو ہے پورے افغانستان کی، تو یہ بائی پروڈکٹ ہے ایک وار سیٹلمنٹ کا. وہ وار جو امریکہ یہاں سے ہار کے گیا ہے، وہ وار جس کے بعد وہ ایکواٹک افغانستان چھوڑ کے گیا ہے، اور ہمارے لیے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے جانا، اب وہ اس اکانومی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں. کبھی وہ وہاں پہ جو پاپی کلٹیویشن ہے اس کی اکانومی کے ساتھ اٹیچ، تو انلیگل اسپیکٹرم پلس جو وار کے ویپن چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اکانومی پڑی ہوئی ہے. پھر ان کو عادت سی پڑ گئی ہے ذرا ڈالرز کے بیچ میں ڈیل. ایون جب امریکنز یہاں پہ تھے تو مسعود صاحب ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ان کے کانٹریکٹر، سول کانٹریکٹر، وہ پیسے کا استعمال بہت کرتے تھے ٹو کیپ پیس ان دیٹ ایریا. کون بے مقصد جنگ لڑتا ہے جی؟ اور وائی شوڈ امریکن سولجر بی فائٹنگ ود دی ہارٹ اینڈ اسپرٹ، جو ایک سولجر کا پرائڈ ہوتا ہے ٹو ویج دی وار. تو وہ ان کی پرائڈ جنگ تھی، وہ لڑتے رہے اس پیسے سے. اور اب جو انپریسیڈنٹڈ پیسہ ڈالا گیا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، انپریسیڈنٹڈ، میرے خیال میں اس کو اگر تھوڑی سی انفارمیشن اور شیئر کی جا سکتی ہے جب آتی ہے تو دیکھیں نا. ابھی جب لائک BLA کی جو ہم بات چیت سن رہے ہیں، یہ تقریباً $1 بلین کے قریب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا BLA کی بات ہم کریں گے تھوڑا سا. پہلے ہم دیکھیے ٹیررزم کے ساتھ اب کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں. ایک طبقہ ہم نے سنا خارجی اور فتنۃ الخارج کے حوالے سے، جو مذہب کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں، جو مساجد پر بھی حملے کرتے ہیں، جو نمازیوں کو بھی شہید کرتے ہیں، جو بچوں کو بھی شہید کرتے ہیں، جو عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے. تو اس فتنے سے یہ کیسے کریٹ ہوا اور اس سے پھر نمٹنا کیسے ہے؟ جی دیکھیں، فطرہ تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاور گریبنگ کے لیے ایک شریڈ انہوں نے آئیڈیالوجی ریلیجن کی رکھی ہے، اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، دیکھیں وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ جی آپ وہ اپنی شریعت تو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شریعت جس کو وہ شریعت کہتے ہیں which has nothing to do with the Islam. پھر وہ پاکستان کے جو فاٹا ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں، جو فاٹا کا مرجر ہوا اس کو انڈو کر، اور پاکستان فوج کو وہاں سے تو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مذہب کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے جہاں سے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے، جہاں سے انہوں نے ریڈیکلائزیشن اور سبورژن کرنی ہے، وہاں پہ ہمارا دیکھتے ہیں کہ ہم جو بارڈر ریجن ہے یہاں کے لوگ تھوڑے سے مذہب سے زیادہ اٹیچ ہیں، الٹریٹ ضرور ہیں لیکن مذہب کے ساتھ تھوڑے سے، تو وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر ان کو ایک سپیریئر آئیڈیالوجی چاہیے فار دیئر ریکروٹمنٹ، فار دا کنورٹنگ دی ریڈیکلائزیشن کو، ایکسٹریمزم کو ٹیررزم میں ان کو کنورٹ کرنے کی، ان کو ایک سپریم آئیڈیالوجی چاہیے. اب اس کے لیے یا تو اکنامکس اتنی، لیکن اکنامکس کے لیے کوئی اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتا. تو ان لوگوں کو ایک آپ کہہ لیں کہ ان کو ایک بیوقوف بنا کر، ایک ان کی جو ان کی کنڈیشنز ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اس بریڈنگ گراؤنڈ کا یہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور مذہب کا مکس کر کے ان کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر انہوں نے بڑھاوا دیا ہے جی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے دنوں میں یہ عدالتیں قائم کریں گے، پہلے وہ جو سپر نوبل چیزیں نا وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ابھی جو عورتوں کے ساتھ افغانستان میں ہو رہا ہے،
ہے چلیں, اور جو اس ریجن میں جو چیزیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے بروٹل کلنگز ہو رہی ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہی ان کا سامنے ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی ایڈریس کرنے ہیں. تو آپ نے حل کی بات کی, تو جب تک ہم مار صاحب ہول آف اے نیشن میں اپروچ نہیں کریں گے, دیکھیں جو بھی ملٹری اسٹریٹجی ہے ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے ہوتی ہے, ٹیررزم کو مارنے کے لیے ہولسم نیشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, چاہے گورنمنٹ ہو, اپوزیشن ہو, پالیٹکس ہو, ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو پلے اٹس رول. ہر ایک نے اپنے حصے کی شمع جلانی اور اپنا کام بتانا ہے. انفارچونیٹلی وہ جو کوہیژن ہے یا وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرا تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم نے بلوچستان, میں نے علیحدہ سبجیکٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, تو اس پہ علیحدہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے اب کچھ آپ نے کہا کہ باہر سے معاملات خراب ہیں, بھارت, افغانستان, وہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ان کو پاکستان سے دشمنی کرنی ہے. کچھ لوگ جو ہمارے اپنے ہیں, اب جیسے BLA ہے, مارنگ بلوچ ہے, یا دوسرے لوگ ہیں, وہ بھی اب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو پھر بلوچستان, اور بلوچستان از سفرنگ, بلوچ آر سفرنگ, تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے بلوچستان کو ہمارے صاحب آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے, آپ نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر, آپ کی کتاب بھی شائع ہوئی ہے, آپ نے ان کی ہسٹری اور کلچر کو بھی دیکھے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے جی. وہاں کی انوائرمنٹ تھوڑی سی کرٹیکل اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی یہ ایلیمنٹس, یہ جو کلائنٹس ہم ان کو بولتے ہیں, جو پراکسی اسٹیٹ کو اویلیبل ہوتے ہیں, وہ اسپانسر ہوتا ہے, اور یہ لوگ کلائنٹس ہیں سارے. یہ ایک تو نمبر آف دیز کلائنٹس از لٹل مور. اچھا, ان کے پاس ایک کاز ہے جس کو وہ ڈیپریویشن سے یا اس سے کرتے ہیں, تو ایک پولیٹیکل کاز بھی اسٹیبلش ہوا ہوا ہے. پھر جو آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل اپلیکیشن ہے یہاں پہ, جو میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, اس کی بھی ان کو سپورٹ ڈائریکٹ لگ سے, اور اس کے علاوہ بھی دیر از اے ریڈ سنڈیکیٹ. بہت ساری کچھ ویسٹرن کنٹریز کہہ لیں, کچھ اپنے دوست بھی ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں بلوچستان میں, تو وہ اس کو سمرنگ یا تھوڑا سا فرکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ وہاں سے پھر چائنیز جو ہیں, they are the main competitors of the Washington declared state, ان کی ڈیفنس پالیسی میں ڈکلیئرڈ ہے کہ جی ہمارا مین کمپٹیٹر چائنا ہے. مین چائنا کو کیوں کمپٹیٹر کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ چونکہ چائنا کے پاس کیپیسٹی ہے, چائنا کے پاس کیپیبلٹی ہے, اور چائنا کے پاس ول ہے ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر, تو اس لیے اس کو مین کمپٹیٹر کہتے ہیں. تو اس کی بھی چیزیں یہاں پہ انٹرسٹ ہے, اس کو بھی اسکٹل کرنے کے لیے, اس کی فرنجز کے لیے بلوچستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ بلوچستان کو ایک سمرنگ نو وار نو پیس کے, اور اب تو ٹیررزم کے بعد تو یہ پورا وار میں چلا گیا جی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار. تو بلوچستان کے چیلنجز ہیں. پھر انفارچونیٹلی بلوچستان کی پالیٹکس ہمارے ساتھ, بلوچستان کا جو فرکشن ہے, جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں وہ بھی, اور بلوچستان کی جو سوشل موومنٹس ہیں جو اب سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن گئی ہیں بائی دا وے, یہ تینوں ایک ہی تھیم کے ساتھ ساتھ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں وہاں کے پولیٹیشینز یا سردار صاحب, تو پھر تو ایوری تھنگ از فائن. جو ہی اپوزیشن میں تو پھر وہی بلوچستان کا. اب 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ چیف منسٹر رہے ہیں. جب بیبی پروونس ہے 1972 میں یہ بنتا ہے, اور شروع کے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ان میں سے 2500 جو ٹیچرز ہیں نان بلوچیز, ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے جی بلوچستان. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی اپلیکیشن تھی کہ اس کو ایک ریکوائرڈ اس سے ڈیولپمنٹ. پھر آپ دیکھیں ابھی 4 پوائنٹ سم تھنگ ان کا جو شیئر بنتا ہے, 9% کے قریب ان کو شیئر دیا جا رہا ہے جی. مشرف صاحب کے دور میں بہت کام ہوا ہے وہاں پہ. ان کا اگر آپ ایک وائٹ پیپر ہمیں ضرور ہمارے صاحب شائع کرنا چاہیے کہ بلوچستان کو کتنے فنڈ گئے ہیں, اور جو ان کی جو ریشو ہے پر کیپٹا وہ انڈیویجولس کتنی ہے, اور باقی صوبوں کے ہر انڈیویجول کو کتنا فنڈ دیا گیا, تاکہ ایک چیز سامنے آ جائے. اور لوگوں کو چونکہ اگنور رکھا گیا ہے, ایک جگہ سے تعلیم سے نہ راستہ کیا گیا, نہ اور چیزیں. تو اب یوتھ جو ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے, اور اسپیشلی جو کامنرز ہیں بلوچستان کے, وہ میری نظر میں انہوں نے چیلنج کر دیا پرانے سسٹم کو. اب یہ کامنرز بھی آ گئے ہیں, تو بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. تو اس جب اتنے سوشل فیلڈ میں, ریلیجس میں, فرکشن میں اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. جب میں سلوشن کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو پولیٹیکل لیڈرز کو اونرشپ لینی پڑے گی. ہمارے صاحب جنگ از اے سیریس بزنس, اٹ ہیز ٹو بی ٹیکلڈ ویری سیریسلی. تو جنگ کا جو ملٹری ہوتا ہے یہ 40%, میکسیمم 45% ہو جائے گا سلوشن, ریسٹ از لائنگ سم ویئر ایلس. ایک تو اونرشپ لینی پڑے گی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اپنی رسپانسبلٹی. آپ طاقت میں آ کے, گورنمنٹ میں آ کے طاقت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن طاقت کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ لینے کو تیار نہیں ہیں.
تو لیڈرشپ کو کرنا پڑے گا, کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اب ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر سوشل پارٹی, ریلیجس پارٹی, ہر گروپ اپنا بتائے کہ میرے حصے کی جو شمع ہے وہ میں اس طریقے سے جلا رہا ہوں, آپ اپنے حصے کی جلا دیجیے بجائے دوسروں پہ چیزیں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن, اب ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے. اچھا, ایک تو اس کا مفہوم آپ نے سمجھانا ہے, دوسری بات یہ ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے ڈیزائن کوئی گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, کیا وہ افغانستان میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. کسی بھی ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک ہی چیز پر منحصر ہوتی ہے جی, وہ ہوتی ہے ڈیٹرنس. جب تک آپ ڈیٹرنس نہیں اسٹیبلش کریں گے ہمارے ساتھ ان آل ڈومینس, تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو پیس. پاکستان کی جو ملٹری ہے, پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, یہ دیز آر دا ملٹری آف فار دا پیس. یہ پیس حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ملک فوج رکھتا ہے امن حاصل کرنے کے لیے, اور اس کی ایکٹیویٹی کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ڈیزائنز ہوتے ہیں, پاکستان کا از دا ٹوٹل ڈیزائن از فار دا پیس, اسٹیبلشمنٹ آف پیس. ہمارا ایک ہی کانفلکٹ ہے اس وقت دنیا میں ہمارے پاکستان کا, جو ہمیں مکمل, وہ کشمیر کا میں ذکر کر چکا ہوں. تو اب وہ ابھی جو ہارڈ اسٹیٹ, پاکستان انفارچونیٹلی سافٹ اسٹیٹ کے طور پر یوز ہوا ہے جی. تین ہی اسٹیٹس ہو سکتی ہیں, یا ادھر یو آر اے بنانا ریپبلک, اور یو آر اے سافٹ اسٹیٹ, اور یو آر اے ہارڈ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جو ڈیٹرنس اپنی جلدی اسٹیبلش کر لیتی ہے کہ ہم اس کو ایک ماریں گے تو یہ آگے سے 2 مارے گا, ہم جو بھی اس کو کریں گے they'll pay us back in the same coins. تو یہ ہے جی ہارڈ اسٹیٹ. اب ہارڈ اسٹیٹ کا جو ملٹری, جو آرمی چیف صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ پرائمریلی یہ ہے کہ اب وہ جس ڈومین میں بھی جائیں گے, پاکستان ول پے بیک whosoever, irrespective کہ وہ طالبان ہیں, وہ BLA ہے, یا افغانستان کی عبوری حکومت. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو افغانستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن جی بالکل ہو سکتا ہے, اور ریسنٹ پاسٹ میں کیا بھی ہے. میں افغانستان کے معاملے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت کرافٹلی اس پالیسی کو دیکھ کے چلنا ہوگا, اسپیشلی کیونکہ یہ اٹس ول ناٹ بی اے گڈ تھنگ کہ جب ہم وہاں پہ ٹارگیٹ لیں گے. لیکن دیکھیں, پاکستان از دا اونلی کنٹری ہمارے صاحب جس نے پیس کو سب سے زیادہ چانس دیا, اسپیشلی ان افغان کانٹیکسٹ. اتنا چانس دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے خود قربانیوں کا ذکر کیا کہ جو پاکستان نے دی ہیں 80,000 از ناٹ اے اسمال نمبر. آپ نے 80,000 شہادتیں ہماری ہیں پاکستانیوں کی. یہ APS آپ نے دیکھ لی ہے, آپ نے یہ ٹرین دیکھ لی ہے, جعفر ایکسپریس دیکھ لی ہے. آپ کی ریلیجس, آپ کے مساجد نہیں سیف ہیں. جو آپ ریلیجن کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ کے اسکول سیف نہیں ہیں, آپ کے بازار سیف نہیں ہیں, اور مار کس کو رہے ہیں؟ کوئی مزدوروں کو مار رہا ہے, کوئی غریب کسانوں کو مار رہے ہیں, جو باربرز ہیں وہاں پہ ان کو مارا جا رہا ہے, کسی کو داڑھی کاٹنے پہ اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے آر بروٹل پیپل. تو ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ دے ول گو ہارڈ, دے ول رسپونڈ ہارڈ, اینڈ دے ول پرسو ویئر ایور پیپل آر سیٹنگ. تو وہ تاکہ آپ کا اگلوں کو فیل تو ہو کہ کچھ آگے سے آئے گا. ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن. اچھا, جو میں نے لاسٹ کوشچن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ابھی تک ملٹری اسٹریٹجی پہ بات کی, فارن افیئرس پہ بات کی, پاکستان افغانستان اور انڈیا کی در اندازی کے لیے کشمیر کے حوالے سے بات کی. آخر میں نے یہ موقع رکھا ہوا تھا کہ ایک ہر آدمی کا ایک علم ہوتا ہے, ایک دانش ہوتی ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کی ایک کہانی ہوتی ہے. تو وہ کہانی جو ہے, جو جلال صاحب کی ہے, وہ میں نے آپ کو سنانی ہے, اور میرے لیے, میرے دل میں ان کی بے انتہا عزت ہے. 2008 کا واقعہ ہے, اور وہاں پر ملٹری آپریشن ہو رہا تھا. ان کو اور بڑی بہادری سے ہماری افواج لڑی تھی, تو ان کا انیمی کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا. ان کو ٹانگ میں گولیاں لگیں 6, اور پھر ان کی ٹانگ ضائع ہو گئی. پھر اس کے بعد مصنوعی ٹانگ لگی, اور یہ کرنل سے جنرل بنے اپنے علم, تجربے, ذہانت, دانش کی بنیاد پر. اچھا, ہم میں سے کوئی ہو نا اس طرح کے واقعے کے بعد خوف زدہ ہو جائے. یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کہانی کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب ان کا بیٹا جوان ہوا اور اس نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے, تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے فوج میں کمیشن لیا ہے. تو سلام اس باپ کو بھی ہے جس نے اتنی بہادری سے, بے جگری سے جنگ لڑی, اور سلام اس ماں کو بھی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو اس سب کو دیکھنے کے بعد پھر فوج میں بھرتی کرایا. سر, آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو عمار صاحب, بہت شکریہ جی, تھینک یو.